الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمد و صلاة کے بعد میں آپ لوگوں کا بلا کوئی وقت لیے ہوئے اور آپ کے اور شیخ کے درمیان کسی طرح حائل ہوئے بغیر صرف ایک چھوٹے سے اعلان کے بعد میں مائک شیخ کے حوالے کروں گا تاکہ آپ ان کی باتوں سے مستفید ہوں۔ وہ اعلان احسا میں یوم مفتوح کا ایک اجلاس عام ہو رہا ہے اسی جمعہ کو، اور یہ اوراق تفصیلات کے لیے اعلان رکھا ہوا ہے، لے کے معلومات کر لیں، اور جس بھائی کو جانا ہو اس کی اجتماعی صورت بن سکتی ہے، یہ مل کر کے ایک چھوٹی بڑی بس جتنے تعداد میں لوگ ہوں تو وہاں پر جائیں اور استفادہ کریں ضرور۔ آج کا موضوع ہے شیخ کا ہمارے، اور شیخ محتاج تعارف نے 2 ہفتہ پہلے یہاں پر ماشاءاللہ ایک نہایت ہی محتم شان دعوت کے سلسلے میں، دعوت کی اہمیت کے سلسلے میں درس دے چکے ہیں، اس لیے اور کافی سارے ہمارے مستمعین، ہمارے سامعین کرام شیخ کو پہچان چکے ہیں، اور آج کے موضوع کی اہمیت بھی ہم اور آپ پر کسی بھی طرح مخفی نہیں ہے۔ جادو کے احکام، جادوگروں کی شعبدہ بازی، جادو کا حکم اور اس کا علاج، جادو کس طرح سے کن وسائل کے ذریعے کیا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ شیخ کا خاص اور اہم موضوع ہے۔ شیخ اس موضوع کے اسپیشلسٹ ہیں، اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے مائک کو شیخ کے حوالے کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم کو بار بار ان سے استفادہ کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمائے والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اور جو لوگ ہدایت مزید لینا چاہتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم اور ہدایت بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ عمل کرنے کی خواہش اور طلبگار ہیں۔ اور آج کے اس عنوان پر جادو اور اس کے شرعی مسائل اور علاج،
اور اس سے قبل ایک چھوٹا سا تعارف، کیونکہ اس سے ہی منسلک مسئلہ ہے جن اور شیاطین کا، کیونکہ یہ ایک حصہ جو یہ کڑی اس کڑی سے جڑے ہوئی رہتی ہے ہمیشہ، اور پھر اس چیز کو صحیح سمجھنا اور صحیح معلومات حاصل کر کے اس بنا پر اپنے زندگی کے مسائل کو حل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ علم آنے پر مشکل آسان ہو جا سکتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے وہی سب سے بڑی روشنی اور بھروسے کی بات ہے، اور اعتماد اور یقین اسی کلام پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو مطمئن اور دل کو ایمان کو سلامتی رکھ کر اپنے مسئلے اور مشکلات کو آسان کرنے کے طریقے اختیار اور نسخے لینا، اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ اور سورس نہیں۔ موضوع میں جانے سے قبل تھوڑا سا جن اور شیاطین کا تعارف، کیونکہ اکثر لوگ اس چیز سے بھی کچھ علم رکھتے ہیں مگر کچھ غلط فہمیاں بھی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی چیز، جن اور جنات کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں ہر وہ چیز جو ڈھانپے ہوئی ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی، اس کو جن اور جن، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات کا اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ دیا ہے تو ابراہیم نے ایک ستارے کو دیکھے تھے۔ اور اسی طرح جو بچہ پیدا ہونے سے قبل ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس کو کیا کہا جاتا؟ جنین کہا جاتا۔ اور اسی طرح جو آدمی پاگل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجنون کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عقل غائب ہو چکا ہے اور عقل کے صلاحیت موجود نہیں۔ تو اس بنا پہ جن اور جنات یعنی کہ انسین چیز جو دیکھنے کی قابل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھنے کی قابل نہیں، جبکہ کافی لوگ کہتے ہیں ہم نے جنات کو دیکھا تھا۔ تو اس چیز کو کیسا تعارض کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ بات بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما چکے ہیں کہ جنات اور شیاطین کو ان کے اصلی روپ اور ان کے اصلی شکل میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی اس حقیقت کو بیان کر چکے ہیں، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کے قبیلے والے لوگ۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے بھی خاندان ہے؟ جی ہاں۔ تو پھر اس کی نسل کہاں سے شروع ہوئی؟ جیسا کہ انسان آدم سے شروع ہوا تو جنات اور شیاطین کا ابلیس سے شروعات ہے۔ اور یہی چیز کو زیادہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے قبیلے بھی ہیں اور لوگ کے تعداد بھی ہے، اور لوگ کے کافی ایسے امور ہیں جس کے بارے میں حقیقی معلومات کو غور کریں گے قرآن اور سنت سے، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی سے۔ تو پہلا مسئلہ، اس کا معنی جن یعنی انسین، جو دیکھنے کے قابل نہیں۔ تو وہ جواب یہ ہے کہ اس کی حقیقی شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا مگر کچھ اور شکل میں نظر آ سکتا ہے، اور اس کے بھی دلائل قرآن اور سنت سے بھی موجود ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جس وقت جنگ بدر کا واقعہ ہوا تھا، شیطان ابلیس جو اس طریقے سے ایک انسان کی شکل میں اور قریش کے پاس ابن عباس کی